بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ النوع السابع الموقوف، ساتویں نوع اصطلاحات حدیث کی موقوف، الموقوف، حدیث موقوف۔ وهو المروی عن الصحابۃ قولا لهم او فعلا او نحوه متصلا کان او منقطعا۔ یہ اس کی تعریف ہے کہ موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے مروی ہو، ان کے اقوال ہوں یا ان کے افعال ہوں یا ان کی تقریرات وغیرہ ہوں، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مروی جو اقوال و افعال اور تقریرات ہوں گی انہیں حدیث موقوف کہا جائے گا۔ اب آگے اس کی دو صورتیں ہیں۔ جو صحابی تک روایت سند سے روایت بیان کی گئی ہے وہ سند متصل ہے تو موقوف متصل کہیں گے اسے، اور اگر اس کی سند میں کہیں انقطاع ہے تو اسے موقوف منقطع کہیں گے۔ جس طرح مسند کی دو قسمیں تھیں، مسند متصل اور مسند منقطع، اسی طرح موقوف کی بھی دو قسمیں ہیں، موقوف متصل اور موقوف منقطع۔ وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ مُقَيِّدًا، صحابہ کرام کے علاوہ غیر صحابہ کے لیے اس لفظ موقوف کا استعمال مقید ہوگا، مطلق نہیں ہوگا، یعنی مطلقاً غیر صحابی کے روایت کو موقوف نہیں کہہ سکتے، ہاں مقید کر کے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی ہے فَيُقَالُ وَقَفَهُ فُلَانٌ عَلَى الزُّهْرِ وَنَحْوُهُ، کہ فلاں نے امام زہری پر اس کو موقوف کیا، یا وَنَحْوُهُ، تو زہری جیسے کسی اور شخص پر اس حدیث کو موقوف کیا، تو یہ موقوف علی الزہری، تو یہ مقید ہے وقف علی الزہری کے ساتھ، مطلقاً جو ہے وہ غیر صحابی کی روایت کو موقوف نہیں قرار دے سکتے۔ یہ تعریف کے بعد اس کا استعمال ہو گیا کہ تعریف آ گئی، اس کے بعد استعمال کے صحابہ کرام کے لیے موقوف مطلقاً استعمال کی جائے گی اور غیر صحابی کے لیے موقوف مقید ہو کر استعمال ہوگا۔ اس کی مثال بھی دے دی وقف فلان علی الزہری ونحوہ، کہ اس کو فلاں نے زہری پر موقوف کیا۔ تیسری چیز ہے کہ اس موقوف کا ایک اور نام ہے فقہائے خراسان کے نزدیک، وعند فقہائے خراسان تسمیۃ الموقوف بالعصر والمرفوع بالخبر۔ فقہائے خراسان، خراسان کے علماء اور فقہاء مرفوع اور موقوف میں فرق کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث موقوف ہوگی اسے اثر کہیں گے، اور جو حدیث مرفوع ہوگی اسے خبر کہیں گے۔ تو جب وہ خبر کہتے ہیں تو اس سے مراد مرفوع روایت ہوتی ہے، اور جب وہ اثر کہتے ہیں تو اس سے مراد موقوف روایت ہوتی ہے۔ یہ خاص اصطلاح ہے خراسان کے علماء کی۔ تعریف، استعمال اور اصطلاح۔ وعند المحدثین، اور محدثین کے ہاں کلہ یسمى اثرا، ان سب کو جو ہے وہ دونوں کو، یعنی موقوف کو بھی اثر کہہ سکتے ہیں اور مرفوع کو بھی اثر کہیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی کی جو ہے وہ کتاب شرح معنی الاثار جو ہے وہ موجود ہے، مشکل الاثار، اس میں مرفوع روایتوں کو اثر قرار دیا گیا ہے۔ تو اکثر محدثین یعنی کے نزدیک جو ہے
وہ موقوف اور مرفوع دونوں پر اثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ علماء خراسان کے نزدیک فرق ہے، وہ موقوف کو اثر کے ساتھ اور مرفوع کو خبر کے ساتھ موصوف کرتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ تین چیزیں، تعریف، استعمال اور اصطلاحات کا اختلاف، یہ ذکر ہوئی۔ اب یہاں سے فروع ذکر کریں گے، فروعات اس کی جو ہے وہ نوع سابق الموقوف کی فروعات کو ذکر کریں گے۔ اس کی تین فروعات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے احدھا، پہلی، قول الصحابی، صحابی کا قول، کننا نقول او نفعل کذا، اگر صحابی کیوں کہیں، کوئی صحابی ہے وہ یہ فرماتے ہیں ہم ایسا کہتے تھے یا ہم ایسا کرتے تھے، جب یہ کہیں، اور علم یضفہ الی زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی طرف مضاف یا منسوب نہیں کیا، فہو موقوف، تو یہ کننا نقول اور کننا نفعل یہ حدیث موقوف ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دور صحابہ میں ہی صحابہ ایسا کہتے تھے یا ایسا کرتے تھے، کیونکہ اس صحابی نے کننا نقول اور کننا نفعل کی نسبت زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، لہذا موقوف ہے۔ وَإِنْ أَضَافَهُ، اور اگر کننا نقول او نفعل فی زمن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں کہہ دیں، اضافت کر دیں عہد رسالت کی طرف، تو فالصحیح انہ مرفوع، تو پھر یہ قول صحابی کننا نقول کننا نفعل جو ہے یہ مرفوع ہو جائے گی، یہ مرفوع حدیث ہو جائے گی، اب موقوف نہیں رہے گی۔ وقال الامام الاسماعیلی موقوف، جبکہ امام اسماعیلی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اب بھی موقوف ہے، یعنی کننا نقول او نفعل صحابی جب کہیں، چاہے حضور کے زمانے کی طرف اسے منسوب کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں موقوف ہے۔ والصواب الاول، لیکن پہلا موقف جو ہے وہی درست ہے۔ اسی طرح وَقَذَا قَوْلُهُ، اسی طرح کسی صحابی کا قول، کننا لا نرا بأسا بکذا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس بات میں یا اس مسئلے میں حیات نبی صلی اللہ، یعنی دور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی موجودگی میں ہم اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے، او وہو فینا، یا ہم ایسا کام کرتے جب کہ حضور علیہ السلام ہم میں موجود ہوتے، او بین اظہرنا، یا آپ ہمارے مابین، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے۔ اس طرح کا جملہ جب کہتے، او کانوا یقولون او یفعلون او لا یرون بأسا بکذا فی حیاتہ، یا ایسا صحابی کہتے تھے یا صحابہ ایسا کرتے تھے، یا صحابہ کرام دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں اس مسئلے میں یا اس کام میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، فکلہ مرفوع، تو یہ تمام روایتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مرفوع قرار پائیں گی۔ اب ایک مثال دیتے ہیں مرفوع کی۔ ومن المرفوع قول المغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مرفوع کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقرعون بابہ بالاظافیر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دروازہ رحمت کو اپنے ناخونوں کے ساتھ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے، کھرچتے تھے، یعنی ہاتھوں سے کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ ناخونوں کے ساتھ، یہ ادب ہے صحابہ کرام کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے ناخن کے ساتھ جو ہے وہ دستک دیتے، بالاظافیر۔ تو یہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ رحمت کو ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے، تو یہ جو ہے وہ
قول مغیرہ جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ قول یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، تو یہ اب موقوف نہیں رہی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ کام کرتے، لہذا یہ حکمن مرفوع ہے۔ تو صحابی کے قول اور فعل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کی طرف اگر نسبت ہوگی تو وہ حکمن مرفوع ہے، اور اگر اس کی طرف نسبت نہیں ہوگی تو وہ موقوف ہوگا۔ یعنی صحابی کا قول ہے، فعل ہے یا تقریر ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کی طرف منسوب ہے تو وہ موقوف نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے، اور اگر اس کی اضافت صحابی نے دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نہیں کی تو پھر وہ حکمن مرفوع موقوف ہے۔ اب شرح کی طرف آتے ہیں۔ امام سخاوی یہاں پر سند کے شروع میں ایک جو تعریف کی تھی صحابہ کرام سے مروی قول فعل یا من قول مخصوص کا نعم او فعل مخصوص کل کتابت و تقریر، یہ سارے کے سارے موقوف ہو گئے، سند متصل سے ہوں یا منقطع سے ہوں۔ اور غیر صحابی میں موقوف کا استعمال یعنی تابعین اور تبع تابعین وغیرہ میں یہ مقید ہو کر ہوگا، جیسے کہا جائے گا کہ فلاں نے زہری پر اس حدیث کو موقوف توقفہ علی عطا او طاؤس او مالک، اسی طرح۔ پھر فقہائے خراسان میں یہ بعض شوافیں ہیں، اور نقل ابو القاسم فورانی منہم الفقہ، تو یہ فرق کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور جو ان کے بعد سے آئے وہ اثر ہے، اور جو مرفوع ہے مرفوع کو خبر کے ساتھ بھی دیں گے۔ اور امام سخاوی فرماتے ہیں مشاء علیہ شیخنا فی النخبہ، ہمارے شیخ امام ابن حجر اسقلانی بھی نخبہ میں اسی موقع پر چلے ہیں، فقال ویقال للموقوف والمقطوع الاثر، یعنی امام ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ فقہائے خراسان کے موقف کو اپنایا، اور اس میں انہوں نے نخبہ میں اثر جو ہے وہ موقوف اور مقطوع کو قرار دیا کہ موقوف اور مقطوع کو اثر جو ہے وہ کہا جائے گا۔ وفی نخبتی شیخ الاسلام یقال للموقوف المقطوع۔ جبکہ محدثین کے ہاں جو ہے وہ سب پر موقوف مرفوع سب کو اثر کہا جائے گا۔ معرفت و آثار سنن بہقی وغیرہ یہ ساری کتابیں پر موجود ہیں۔ آگے فروع میں 3 فروع ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ قول صحابی ہے، کننا نقول او نفعل او نرا قضا، اگر حضور کے زمانے کی طرف منسوب نہ ہو تو موقوف ہے۔ جمہور کا یہی موقف ہے، جمہور اہل حدیث فقہاء اصولیین کا۔ اور اگر حضور کی طرف کے زمانے کی طرف منسوب ہو، جیسے کننا نأکل لحوم الاضاحی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قربانی کے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، قربانی کے جانوروں کا گوشت ہم کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ مرفوع ہے۔ الذي علیہ الاعتماد فالصحیح وقال ابی الحاکم وغیرہ من ائمۃ الحدیث انہ مرفوع۔ اور امام اسماعیلی سے مراد حافظ الفقی ابو بکر الاسماعیلی ہیں، شافعی ہیں یہ، ان کے نزدیک یہ موقوف ہے، یہ بعید جداً ہے، درست وہی ہے کہ پہلا موقع۔ پھر یہ تھا کہ کننا نرا اور یہ اس طرح کی باتیں، یہاں پر
ذکر کرتے ہیں کہ جیسے قول ابن عمر ہے، کننا نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر و عمر و عثمان و یسمع ذلك رسول اللہ فلا يمکن وحکمہ الرفع اجماعا، یہ حدیث اجماعا جو ہے وہ مرفوع ہے۔ وفی المسئلۃ مذاہب اخرى، اس مسئلے میں اور بھی مذاہب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کان ذلک الفعل مما لا یخفى غالبا فمرفوع والا فلا، یعنی فعل اگر ایسا ہے کہ اکثر وہ مخفی نہیں ہوتا، جیسے نماز پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، حج ادا کرنا، اس طرح کی چیزیں جو اکثر مخفی نہیں ہوتی، اس طرح کا اگر فعل ہے تو وہ مرفوع ہے۔ اور اگر وہ فعل تو ہے لیکن وہ فعل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اکثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر وہ مرفوع نہیں ہوگا، جیسے عزل والا وہ مسئلہ ہے۔ جیسے یہ کنہ نجامع نقصل ولا نغتسل، اب یہ جماع اور یہ غسل نہ کرنا، یہ معاملہ جو ہے وہ فعل تو ہے لیکن یہ فعل یہ علانیہ فعل نہیں ہے، ظاہر فعل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان اوردہ فی مورد الاحتجاج فمرفوع والا فلا، اگر احتجاج اور دلیل کی جگہ پر اس کو وارد کیا جائے تو پھر مرفوع ہے، ورنہ مرفوع نہیں ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کا قائل یعنی اس روایت کو قائل بیان کرنے والا مجتہد ہے تو موقوف وہ موقوف ہے، ورنہ موقوف نہیں ہو۔ چوتھا یہ ہے کہ بین الفرق بین کننا نرا و کننا نقول او نفعل، نرا اور نقول میں فرق ہے کہ نرا سے مراد رائے ہے، یحتمل ان یکون مستند التنسیس او الاستنباط، یعنی اس میں رائے کا ذکر ہے، اور نقول اور نفعل میں جو ہے وہ نص یا اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے مروی یہ روایت ذکر کر دیا، ان انس کان اصحاب رسول اللہ یکرہون بابہ بالاظافر۔ اب دوسری فرع جو ہے وہ ذکر کریں گے، الثانی قول الصحابی امرنا بکذا او نہینا عن کذا او من السنت کذا او امر بلال ان یشفع الاذان وما اشبہہ کلہ مرفوع علی الصحیح الذی قالہ الجمہور۔ دوسری فرع یہ ہے کہ قول صحابی اگر اس طرح ہو کہ امرنا بکذا، ہمیں ایسے حکم دیا گیا یا ہمیں اس سے منع کیا گیا، یا سنت اس طرح ہے، یا بلال حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان 2 مرتبہ یعنی کلمات اذان 2 دفعہ کہیں، وما اشبہ یا جو اس کے مشابہ اس طرح کی کوئی بات ہو، تو کلہ مرفوع علی الصحیح، صحیح قول الذی قالہ الجمہور، جس پر جمہور ہیں اس کے مطابق یہ مرفوع ہے، یعنی یہ ساری باتیں مرفوعات میں آئیں گی، یہ موقوف روایتوں میں شامل نہیں ہوں گی۔ الذی قالہ الجمہور من المحدثین والعلماء لأن اطلاق الامر والنہی والسنت لا ينصرف بظاہرہ حقیقتا الا الى شارع علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ امر کرنا، امرنا، نہینا، سنت، اس کا ظاہر جو ہے وہ ظاہر حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کی جائے گی۔ وقیل لیس بمرفوع، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، قالہ ابو بکر سیرفی فی الدلائل ومن الحنفیہ ابو بکر الکرخی، تو احناف میں سے ابو بکر کرخی کا بھی یہی موقف ہے، اور ابو بکر سیرفی ان کا بھی یہی موقف ہے، یہ مرفوع نہیں ہے، یہ ساری صورتیں مرفوع نہیں ہیں۔
امرنا وغیرہ میں ایک فریق ان میں اسماعیلی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور من السنتی اس میں امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک جو قول جدید ہے پھر آخر اجتماع اس میں بھی جو ہے وہ یہ احتمال ہے کہ سنت سے مراد جو ہے وہ شارع الاسلام کے علاوہ کسی اور کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ ولا فرق بین قوله فی حیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد، کہ اختلاف تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مرفوع نہیں ہیں بلکہ موقوف ہی ہیں۔ اب آگے بیان کر دیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قول حضور علیہ السلام کی زندگی میں یا آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد ان میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ذکر کریں یا اس کے بغیر ذکر کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے حضرت مولا کائنات کا ارشاد ہے من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت سے ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ اب تو انہوں نے جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یعنی جمہور اس کے مرفوع ہونے کے قائل ہیں، چاہے وہ صحابی حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں یہ قول ذکر کرے یا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، لیکن وہ ہو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو، چاہے حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ذکر کرے یا اس کے بعد۔ یہ دو تو ہو گئی۔ تیسری ہے الثالث اذا قیل فی الحدیث عند ذکر الصحابی یرفعه او ینمیہ او یبلغ به او روایتا كحدیث الاعرج عن ابی ہریرہ روایتا تقاتلون قوما صغار الاعین، کہ جب کسی حدیث میں صحابی کے ذکر کے وقت یہ کہا جائے یرفعه او ینمیہ او یبلغ به او روایتا، یہ الفاظ جب ذکر کیا جائے جیسے جناب آرج ابو ہریرہ سے روایتاً مروی ہے روایتاً کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے صغار الاعین جو چھوٹی آنکھوں والی ہوں گے، یعنی آرج عن ابی ہریرہ روایتاً، یہ بھی جو ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی یبلغ به الناس تبع لقریش، کہ لوگ جو ہے وہ قریش کے تابع ہیں، اس لیے امامت جو ہے وہ خاندان قریش میں رکھی۔ وکل ھذا وشبہہ مرفوع، یہ الفاظ جو ہم نے ذکر کیے یہ اور ان کے مشابہ جو ہیں جیسے کہ یرویہ ویسندہ ویحسنہ، یہ سارے کے سارے مرفوع عند اہل العلم، یعنی محدثین کے ہاں یہ مرفوع کے حکم میں۔ فَإِذَا قِيلَ عَنِ التَّابِعِ، اور جب تابع کے ذکر کے وقت یہ کہا جائے یرفعہ، کہ تابع نے اس کو مرفوع بیان کیا تو یہاں مراد فمرفوع مرسل، تو یہاں مرفوع تو ہوگا لیکن مرفوع مرسل ہوگا۔ تو مرفوع دو قسم کا، ایک مرفوع متصل ہے، ایک مرفوع منقطع یا مرسل ہے، جو کہ مرسل میں تابع کا ذکر نہیں ہوتا، تو اس تابع کے یرفعہ کو صحابی نے اس حدیث کا رفع کیا، اس کو مرفوع مرسل کہیں گے۔ واما قول من قال تفسیر الصحابی مرفوع فذاک فی تفسیر
یتعلق بسبب نزول آیت او نحوی. اب ایک نیا مسئلہ کہ صحابی جب قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو کیا صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع ہے، اس سے مراد فضا کفی تفسیر یتعلق بسبب نزول آیت او نحوی، تو اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو آیت کے شان نزول سے متعلق ہے. یعنی آیت کا شان نزول اگر صحابی بیان کریں تو وہ شان نزول جو ہے وہ مرفوع ہوگا ونحوی، یا اس جیسی کوئی اور چیز. جیسے حضرت جابر کا قول کانت الیہود تقول من اتا امراتہ فی دبورہا فی قبولہا یا البلد احول، تو وتی فی الدبر فی القبل جو ہے نا، اس کو وہ ناجائز سمجھتے تھے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم. تو یا تو صحابی کی تفسیر شان نزول سے متعلق ہو تو اس کا حکم مرفوع ہوگا، او نحوی ہی، یا شان نزول جیسی کوئی چیز، وہ چیز کہ لا مجال مما لا مجال للرأی فیہ، کہ تفسیر سے متعلق وہ چیز جس میں رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ مرفوع ہوگی. وغیرہ موقوف، تو شان نزول اور وہ تفسیر میں وہ چیز جو رائے سے نہیں جانی جا سکتی، اس کے علاوہ باقی جو تفسیر صحابی کی ہوگی وہ موقوف کے حکم میں ہوگی، وہ مرفوع نہیں ہوگی. یعنی شان نزول کے علاوہ من اللغات و نحویہ، یہ ساری چیزیں یہ موقوف ہوگی. جیسے قروب کا معنی حیض صحابہ کرام سے مروی ہے، یہ ساری چیزیں یہ موقوف کے حکم میں ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا 7ویں قسم یہاں پر. اب یہاں اس کا جو ہے نا خاصا سا تیار کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. حدیث موقوف کا یہ دراسہ ہے. تعریف آ گئی، تعریف العام کہ موقوف جو صحابہ کرام کے قول و فعل وغیرہ سے مروی، متصل سند سے ہو یا منقطع سے ہو، یہ تمام صحابہ کرام کے افعال و تقریرات آ گئی. غیر صحابہ پر موقوف کا استعمال مقید ہوگا. وقفہ فلان علی الزہری. پھر اختلاف تھا ناموں میں، تو فقہائے خراسان موقوف کو اثر قرار دیتے ہیں اور مرفوع کو خبر، جبکہ محدثین دونوں کو اثر کہتے ہیں، مرفوع کو بھی اور موقوف. ایک لفظی اختلاف ہے. پھر اس کے بعد فرع اول تھی قول صحابی، صیغہ عامہ کے ساتھ ہو، جیسے کنہ نقول کنہ نفعل، تو اس میں حکم اول، الحکم الاول یہ ہے کہ اگر اس کی زمانہ رسالت کی طرف نسبت نہیں کی گئی تو موقوف ہے، اور اگر نسبت کی گئی ہے تو صحیح ہے کہ وہ. پھر مرفوع کے لیے جو صیغے موقوف میں استعمال ہوتے ہیں صحابہ کرام کے، وہ یہ ہے کنہ لا نرا بأسا اذا قضا فی حیاتی فی زمانہ او وفینا او بین اظہرنا کانوا یقولون او یفعلون کلها مرفوع الصحیح الذی علیہ الجمہور. پھر فرع ثانی امر و نواہی ہے، الامر والنہی. امر جو ہے یہ سارے امرنا من السنت امر. ایک قول یہ ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوں یا بعد میں، لیکن صحیح ہے کہ یہ مرفوع ہے. ایک صحابی اپنی ذات کی طرف یہ صیغے امر کے منسوب نہیں. تیسری فرع جو تھی وہ اصطلاحات جو تھی وہ مرفوع ہونے پر دلالت کرتی ہیں، وہ ہے یرفعہ عند ذکر صحابی.
صحابی کے ذکر کے ساتھ ہی کہیں کہ ابو ہریرہ یرفع یا ینمی ہے، او یبلغ بھی، یا الروایتن یا روایتن، تو یہ ساری جو ہے وہ مرفوع روایات شمار کی جائیں گی۔ بہرحال جب تابی کے ذکر کے وقت یرفع ہو، اس وقت مرفوع مرسل ہوگا۔ پھر تفسیر صحابی موقوف ہے یا مرفوع، تو وہ تفسیر جو شان نزول وغیرہ کے متعلق ہے یا اس امر کے متعلق ہے تفسیر کے، جس کا عقل سے یا رائے سے جاننا ناممکن ہے، تو وہ تفسیر مرفوع ہے، اور جو شان نزول وغیرہ کے متعلق نہیں ہے تو وہ تفسیر موقوف۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔